بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے، بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی، تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی، جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں، تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے. اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو، ہم آگے کی طرف بڑھے، لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے، جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے. اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے، اتوار بازار میں جائے، کسی جمعہ پڑھنے جائے، اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے، عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے IMF کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک اللیجٹمیٹ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک اس میں دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو. پہلی بھی IMF کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ بھی کہیں گے، جہاں سے بھی انفلوئنس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے، ہم جمع کرتے رہے، لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے، وہ ضروری نہیں تھے اس پرپس کے لیے ہیں، تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے. لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیے تھے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے. سب سے پہلے تو ان کو افسوس یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے لیڈرز تھے PTI کے، وہ صبح آئے، عدالت کا ان کے پاس حکم بھی تھا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود ان کو اندر جا کے مشاورت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسمبلیز میں MNAs MPAs نے جانا ہے اور وہاں حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے، وہاں اسپیکر اور جو باقی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے PTI کے، ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، ان سے ملاقات ہو. اس کے بغیر یہ جمہوریت
اور یہ پارلیمنٹری پروسیس نہیں چلے گا. ایک بہت اہم آج بہت ہی اہم ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے. ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ IMF کو جاری کیا جائے گا. IMF اور یورپین یونین اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے, اپنا ایک چارٹر ہے, اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے, اسی وقت لون دیں گے. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گڈ گورننس ہو, اور گڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے, گڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے سب سے اہم شک کہ ملک میں جمہوریت ہو. جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا ناپسند کرتے ہیں, نہ ان کو کام کرنا چاہیے. اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. لیکن پوری دنیا نے دیکھا, پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا, جو لوگوں کا ووٹ تھا, وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا. پری پول ریگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں, پوسٹ پول ریگنگ جو رات کو ہوئی جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا, PTI کے کینڈیڈیٹس کو, اور جو ہارے ہوئے تھے, بری طرح ہارے ہوئے تھے, ان کو جتایا گیا. تو یہ جو چوری تھا مینڈیٹ, اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی. اور اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ لون جو ہے جو قرضہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا. اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو وہ اس لون کو واپس کرنے میں, ملک کی ترقی میں, ملک کی جو کرائسس ہیں اتنے سارے ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی. اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کو, اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر IMF نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں, ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو. ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے, انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم, الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں, ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو, اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے. اس کے بعد IMF آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے, کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا, یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا, تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا IMF کا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں, انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان, مسز بشرا خان, ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے, جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے, اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے, تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں, جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی, ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں, وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے, لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے. تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے.
اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے. جی نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جو جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے IMF کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک انلیجٹمیٹ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے.